جتنے بھی مومن ہیں، جیسے بھی آپ نے بھی بات کی نا، مومن کی بات کی، کہ یہ سارے کے سارے تو ان کے لیے تو خوشخبری ہے، اور جو کافر یا منافقین ہیں ان کے لیے اب ہم لوگوں میں طبقہ ایک اور بھی پایا جاتا ہے کہ ہم بظاہر تو مومن ہیں لیکن عمل، چیزیں، معاملات، تو کیا سب مومن اس کیٹیگری میں آ جائیں گے اور صرف یہ کفار اور منافقین کے لیے چیز رہ جائے گی، یا اس میں عمل جو زندہ لوگ ہیں ان کے لیے کوئی اشارے یا ان کے لیے کیا رہنمائی ہے؟ دیکھیں، ایمان ہو یا کفر ہو، یہ صرف محض نظریہ نہیں ہے، یہ عمل ہے، اور عمل سے ہی مومن بنتا ہے اور عمل سے ہی کافر بنتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو انسان، اور ایک امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک باب باندھا ہے اپنی جامع الصحیح میں، الایمان هو العمل، ایمان تو کرنے کی چیز ہے، لہذا یہ کہنا کہ یہ مومن ہے اور وہ کام کوئی نہ کرے، اہل ایمان کیسے کام کرے گا تو وہ مومن ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ وہ بس مومن ہے، اس نے کہہ دیا میں مومن ہوں تو اس سے وہ مومن قرار پائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا جو طرز زندگی ہے، اس نے جہاں جہاں پوری زندگی میں اللہ کی مرضی کے مطابق اس نے زندگی گزاری ہوگی تو اس کو مومن قرار دیا جائے گا، وگرنہ وہ مومن نہیں ہے۔ وہ بھلے ایمان کا دعویٰ کرتا ہو، اور اگر وہ اللہ کے احکام کو نہیں مانتا تو پھر وہ اہل ایمان میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اور اہل ایمان میں شمار اس شخص کا ہوتا ہے جو اللہ کے احکام پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو غلطیاں اس میں بھی رہ جاتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا، کوئی آدمی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ اسلام میں جو پرفیکشن ہے نا، وہ پرفیکشن یہ ہے، پرفیکشن کا تصور اسلام میں یہ ہے کہ آپ کو جتنی صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں وہ آپ ساری لگا دیں۔ منزل مقصود پہ پہنچنا اللہ نے ہمارے ذمے نہیں رکھا، ہمارے ذمے یہ نہیں رکھا کہ آپ کوئی پرفیکٹ منزل پہ پہنچیں، ہمارے لیے یہ رکھا ہے کہ آپ پرفیکٹ منزل پہ پہنچنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کریں۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ اگر انسان کوشش میں پوری صلاحیتیں لگا رہا ہے تو مومن ہے، اور وہ اگرچہ اس سے کچھ بھی بن نہیں پا رہا، اور وہ اگر پوری دنیا میں اسلام نافذ کرنے کے لیے مثال کے طور پر کوشش کر رہا ہے تو اس نے اپنی پوری زندگی میں میرے گھر والوں پہ بھی اسلام نافذ نہ کر سکا ہو، لیکن کوشش اس کی درست ہو، صلاحیتیں اس نے پوری لگائی ہوں، تو اس کی کوشش کا بدلہ اس کو ملے گا، اور کوشش کے حساب سے وہ مومن یا کافر ہوگا یا منافق ہوگا۔ تو کیٹیگری اور کوئی نہیں ہے، کیٹیگریز تین ہی ہیں۔ انسان اپنے آپ کو خود ان تین کیٹیگریز میں سے کس میں رکھتا ہے، یہ اس کے اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے سے، صرف دعویٰ جو ہے یہ کوئی اور چیز ہے، دعوے کی وجہ سے اس کو ایمان یا کفر کا نہ فتویٰ لگایا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کا انجام ہوگا، بلکہ اس کے عمل کی وجہ سے ہی ہوگا۔ لہذا جو لوگ اعمال کے اعتبار سے مومن ہیں وہی مومن قرار پائیں گے، اور جو اعمال کے اعتبار سے کافر ہیں تو وہ کافر ہیں، اور جو اعمال کے اعتبار سے منافق ہیں تو وہ منافق ہیں، کیونکہ پورا امتحان ہی تو عمل کا ہی تو امتحان تھا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، عمل کا تو امتحان تھا، تو عمل کے نتیجے میں ہی کافر بنا ہے، عمل کے نتیجے میں ہی مومن بنا ہے، عمل کے نتیجے میں منافق بنا ہے۔ لہذا کوئی چوتھی کیٹیگری نہیں ہے، تین ہی کیٹیگریز ہیں، اور ان تین کیٹیگریز میں آدمی جہاں فال کرتا ہے اس کے مطابق اس کا انجام ہوگا۔ یہاں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، یہاں ہمارے سامنے گدھا گھوڑا سب برابر ہے، اللہ کے ہاں سب فیصلے مکمل ہو جائیں گے۔ اللہ کو معلوم ہے یوم تبلی السرائر، وہاں جا کے سارے بھید جو راز ہیں نا وہ کھل جائیں گے، یہاں نہیں پتہ چلتا، تو اللہ کو معلوم ہے۔ لہذا ہمارے سامنے کوئی شخص جو ہے جس کی جان نکل رہی ہے، ہمیں کیا معلوم کہ اس کو جو فرشتے نے آ کے کہا ہے ایتھا النفس الطیبہ کہا ہے یا ایتھا النفس الخبیثہ کہا ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی موت نصیب کرے۔ دیکھیں، یہ عمل بھی ہے، پھر دعائیں بھی ہیں کہ اللہ ہمیں حسن خاتمہ اور ایمان والی موت نصیب کرے، تو پھر وہ ایمان والوں میں شامل ہوگا۔ ایسے نہیں ہے کہ صرف دعویٰ کرنے سے سارے مومن ہو جائیں گے اور سارا دعویٰ کرنے سے کافر ہو جائیں گے، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ اچھا سر، میں ایک مومن، شاید کافی ساری غلطیوں والا مومن، تو میرے پاس درمیان میں ایک راستہ موجود ہے کہ ابھی یہاں پر جب تک زندگی ہے تو معافی کا ایک راستہ موجود ہے کہ میں معافی مانگ لوں، اپنے عمل درست کروں، تو میں اور مجھ جیسے سارے، تو معافی کا اصل طریقہ کار کیا ہے، معافی ہے کیا، اور اس کے لیے کرنا کیا کیا ہے؟ دیکھیں، معافی جو ہے نا، غالباً فضیل بن عیاض کا قول ہے کہ
جو الاستغفار بدون الاقلاع توبۃ المکذبین، جو شخص توبہ کرتا ہے یا اللہ سے معافی مانگتا ہے گناہ سے باہر نکلے بغیر، تو یہ جھوٹوں کی توبہ ہے، جھوٹا آدمی ہے، معافی مانگتا ہے لیکن گناہ سے باہر نہیں نکلتا۔ تو اصل سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان یقلع عن المعصیہ، اگر معافی مانگنی ہے اس نے اللہ سے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ گناہ سے باہر تو نکلے۔ اگر وہ گناہ سے باہر نہیں نکلا اور گناہ میں ملوث ہے اور پھر وہ کہتا ہے میں معافی مانگ لوں گا، میرے پاس راستہ موجود ہے، راستہ یقیناً موجود ہے، لیکن راستہ اس شخص کے لیے ہے جو توبہ کی یا معافی کی شرائط پوری کرے، اور معافی کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ سے باہر نکلے۔ اور اگر گناہ میں ہے، ہم پتہ کیا کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہم 10 گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم 8 چھوڑ دیتے ہیں، 2 پھر بھی نہیں چھوڑتے، ان کو چھپا کے رکھ لیتے ہیں۔ ہم سب نے اپنے اپنے گناہ چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا، اور اس کے بغیر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نیک ہیں، گناہ چھوڑے بغیر بھی ہم سمجھتے ہیں ہم نیک ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو جو لوگوں کے سامنے نظر آنے والے گناہ ہیں وہ تو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو چھپے ہوئے گناہ ہیں وہ چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور جب ہم اس طرح کا معافی مانگیں گے، ہر شخص نے اپنا ایک ایک گناہ چھپایا ہوا ہو، تو یہ جو معافی ہے تو جھوٹوں کی توبہ ہے۔ گناہ سے باہر نکلنا توبہ کی سب سے پہلی شرط یہ ہے، یقلع عن المعصیہ، باہر نکلے، پھر باہر نکل کے پھر پچھتائے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے تو یہ نہیں کرنا تھا، ان یندم علی فعلھا، کہ میں نے یہ نہیں کرنا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور پھر یہ جو پچھتاوا ہے، یہ جو ندامت ہے، اللہ کو یہ پسند ہے، اور یہ جو ندامت کے جذبات ہیں، باہر بھی نکل آیا گناہ سے، پھر اللہ تعالیٰ سے کے سامنے پچھتاوے کا اور پشیمانی کا اظہار کر دیا، اور پھر تیسرا کام یہ کیا کہ ان یعزم ان لا یعود الیہ ابدا، کہ دوبارہ کبھی اس گناہ میں میں نہیں جاؤں گا، اس بات کا عزم کر لے، ڈٹرمنڈ ہو، میں نے آئندہ کبھی نہیں کرنا، بس گناہ ختم، یہ طے کر لے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد اس سے گناہ نہیں ہوگا۔ گناہ ہونا کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، بہتر خطا کار وہ ہیں جو ہر خطا کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ آپ کا پاؤں پھسل گیا، گندگی میں چلا گیا، تو آپ اگر فوراً اس کو واپس لیتے ہیں، اس کو دھوتے ہیں، دھو کے اس کو صاف کرتے ہیں تو بچ گئے۔ تو کوئی شخص گندگی میں گئے ہوئے پاؤں کو انجوائے کرنا شروع کر دے اور پھر یہ سمجھے کہ میں توبہ بھی کر لوں گا اور وہیں توبہ کرتا رہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے توبہ کا کوئی اعتبار نہیں۔ توبہ اس وقت ہے جب وہ واپس نکلے، واپس آئے، ہاں اگلے لمحے اس کا پاؤں اگر دوبارہ پھسل گیا تو یہ اور بات ہے، دوبارہ اگر پاؤں پھسل جائے گا تو پھر کرنا اس نے وہی ہے، کام وہی کرے، پاؤں پھسل گیا پھر واپس لائے، پھر دھوئے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، میں نے ادھر نہیں جانا تھا، پاؤں پھسلائے۔ تو اس طرح اگر پاؤں پھسلتا ہے یا غلطی ہوتی ہے وہ معاف ہے، لیکن ایک شخص جو ہے وہ غلطی کر کے اس کی دلیل دیتا ہے، وہ خیر ہے، کوئی بات نہیں، لوگ بھی کر رہے ہیں، میں کر لوں گا تو کیا فرق پڑے گا، دوسرے لوگ اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، میرا ایک چھوٹا سا گناہ نہیں معاف ہوگا۔ جو اس طرح کی دلیل دیتا ہے اس کا گناہ معاف نہیں ہوتا، اور وہ گناہ پہ اصرار کرتا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں یہ گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ چھوٹے گناہ کے اوپر اصرار کرتے رہنا اور بار بار کرتے رہنا گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا کوئی شخص اگر معافی مانگتا ہے تو معافی کا راستہ یقیناً موجود ہے، لیکن وہ اس وقت موجود ہے جب آپ معافی سچے دل سے مانگ رہے ہوں اور اس کی ساری شرائط پوری کر رہے ہوں، اور اس میں پھر اگر گناہ کی نوعیت ایسی ہے کہ آپ نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، یا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، تو کوئی آدمی آپ سے دکھی ہوا ہے، تو پھر پہلے آپ اس کا حق پورا کریں گے۔ کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس کا حق دیں، اگر کسی کو تکلیف پہنچائی اس سے معافی مانگیں، اور جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے پھر باقی شرائط جو ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، پھر گناہ معاف نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک بڑی چوتھی شرط جو بڑی اہم جو ہے یہ ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جب کوئی شخص اس طرح سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، پھر اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کی کوئی یوں سمجھیں کہ رکاوٹ نہیں ہے، رکاوٹ ہماری اپنی طرف سے ہے۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے اور آئندہ کبھی گناہ نہ کرنے کی توبہ کرتا ہے، اس سے اگر دوبارہ گناہ ہو جائے، اصل میں گناہ کرنے اور گناہ ہونے میں فرق ہے۔ جو شخص بار بار گناہ کرتا ہے وہ اس خیال سے کرتا ہے وہ خیر ہے یار، دوسرے بھی کر رہے ہیں تو میں کروں گا، تو اس کا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ جس شخص سے گناہ ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے کرنے والا گناہ کرنے والا اور جس سے گناہ ہو رہا ہے
دونوں نے ایک جتنی اٹیمپٹس ہوئی ہوں، لیکن یہ فرق ہے گناہ ہونے اور گناہ کرنے میں۔ جس سے گناہ ہو گیا ہے وہ فوراً توبہ کرتا ہے، اس نے تو اللہ سے طے کیا ہوا کہ یا اللہ میں نے گناہ نہیں کرنا۔ تو جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے یا حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے اسے گناہ ہوتا ہے، تو جو ہی وہ حالات بدلتے ہیں یا اس کا جذبات ٹھنڈے پڑتے ہیں، اس کو فوراً خیال آتا ہے کہ یا اللہ میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا۔ شرمندگی ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے، گناہ سے باہر بھی نکلتا ہے، اللہ سے توبہ بھی کرتا ہے، زبان سے استغفار بھی کرتا ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ پھر جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، انی اذنبت ذنبا، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو معاف کرنے والا مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے اور اس کو یقین ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا۔ تو پھر فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کو یقین ہے تو مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کو معاف کر دی۔ کچھ دیر بعد پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، یعنی گناہ ہو جانے والی میں بات کر رہا ہوں، اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، یا اللہ میں نے تو نہیں کرنا تھا، یہ میرے سے پھر ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاف کر دیتا ہے، تیسری دفعہ پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ یوں وہ ہر دفعہ توبہ کرتا سچی توبہ ہے، اور یہ عزم کے ساتھ کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے آئندہ کبھی گناہ نہیں کرنا۔ ہاں البتہ پاؤں پھسل جانا، کوئی حالات کی مغلوبیت ہو جانا وہ اور بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالآخر پھر اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے کہ میں نے تجھے ویسے ہی معاف کر دیا ہے، تو گناہ کرتا رہے اور معافیاں مانگتا رہے، میں نے تجھے ویسے ہی معاف کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص گناہ چھوڑنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، گناہ ترک کرنے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، اور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافیاں بھی مانگتا ہے، وہ تو بچ جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن جو گناہ سے لذت اٹھاتا ہے وہ نہیں، اور گناہ سے لذت بھی اٹھاتا ہے اور پھر اس پر اصرار بھی کرتا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا، وہ پکڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ سر یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، ایک وہ ہے جو معافی مانگتا ہے پھر دوبارہ گناہ میں پڑتا ہے اور پھر معافی مانگتا ہے، یہ ایک پریکٹس بن گئی۔ عام طور پہ ہم جیسے مسلمان ایسے ہی ہیں، زیادہ تر گناہ ہوتا رہتا ہے، معافی مانگے، گناہ ہوتا رہے، معافی مانگے، اور ایک ساتھ میں ایسی کیٹیگری بن جاتی ہے جو اس طرح سے معافی ڈیزائن کر لیتے ہیں کہ بھی یہ میں گناہ کروں گا، یہ کام خراب ہے، میں دبئی جاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں فلاں کام کروں گا، تو واپسی پہ میں معافی مانگ لوں گا، عمرہ کرتا ہوں گا، یا اس طرح نارملی کہ میں فلاں کام خراب کروں گا، رشوت لوں گا، سود لوں گا، لیکن پھر بعد میں توبہ کر لوں گا۔ یہ طریقہ اسی والی کیٹیگری میں آتا ہے۔ آف کورس جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے نا یہ۔ تو جو شخص یہ گناہ کر رہا ہے نا، مہلت کے اوپر انحصار کر کے مجھے مہلت ملی ہوئی ہے، اس کو کیا پتا اگلا لمحہ موت کا لمحہ ہو۔ جس وقت اس نے طے کیا ہے کہ میں دبئی جا رہا ہوں تو میں واپس آ کے توبہ کر لوں گا، تو اگر وہ ہو سکتا ہے اس کو جانا بھی نصیب نہ ہو، اگلا لمحے موت آ جائے، دبئی میں فلاں جگہ پہ کسی بھی جگہ گناہ کی زندگی میں عین گناہ کی پوزیشن میں اس کی موت آ جائے، پھر اس کے پاس کیا بچا؟ اس نے کوئی سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میری زندگی جو ہے وہ باقی ہے، میں ابھی گناہ 2 دن کر لوں، 4 دن کر لوں، 5ویں دن میں معافی مانگ لوں گا۔ اس سے بڑی حماقت تو کوئی ہے ہی نہیں کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں ابھی میرے پاس مہلت ہے۔ مہلت اگلے سانس تک ہے بس۔ اب جو لمحہ موجود آپ کے پاس ہے، اب اگر یہ ہاتھ سے نکل گیا تو مہلت ختم ہو گئی، اور جس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آ جانا ہے وہ کوئی بھی لمحہ موت کا لمحہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی، حسن خاتمہ کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ اور حسن خاتمہ اگر کرنا ہے، آپ اگر اپنا خاتمہ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو زندگی اچھی گزاریں گے تو خاتمہ اچھا ہوگا نا۔ یعنی آپ زندگی گزار رہے ہوں بری اور کہہ رہے ہوں کہ نہیں میں بعد میں ٹھیک کر لوں گا، تو بعد کب آنا ہے؟ موقع کب آنا ہے؟ ہو سکتا ہے موقع ہی نہ ملے۔ لہٰذا جس شخص نے جس طرح کی موت وہ چاہ رہا ہے، اس کو زندگی اس طرح گزارنی چاہیے اور لمحہ موجود کو استعمال کرنا ہے۔ کسی یونانی فلسفی نے کہا تھا، ہیراکلیتوس نے غالباً، کہ یہ دنیا اس قدر تبدیل ہو رہی ہے اور جو اس قدر تیزی سے جو وقت جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے، جو لمحہ موجود ہے، اس کو پہاڑی ندی سے اس نے مثال دی کہ جیسے پہاڑی ندی کا پانی ہے، اس سے آپ اس وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے پانی ہے۔ اگر آپ نے ایک لمحے کی تاخیر کر دی
تو وہ پانی نیچے چلا گیا، ماضی میں گم ہو گیا، بس ختم، اس کے بعد آپ اس سے کبھی استفادہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اسی طرح ہماری زندگی گزر رہی ہے، جا رہی ہے، ایک لمحہ لمحہ ختم ہو رہی ہے۔ اگر ہم نے فائدہ اٹھانا ہے تو یہ لمحہ ہے ہمارے پاس، لمحہ موجود فائدہ اٹھانے کے لیے، اور یہ کہنا کہ میں آئندہ کسی لمحے فائدہ اٹھا لوں گا، وہ لمحہ تو پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا۔ ہم اس امید پہ یہ وقت ضائع کر رہے ہیں اور گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے توبہ کی پھر مہلت ہی نہ ملے، توفیق ہی نہ ملے۔ لہٰذا توبہ تو فوراً کرنی چاہیے۔ قرآن نے سورہ نساء کے اندر فرمایا کہ جو لوگ جن سے گناہ ہوتا ہے اور فوراً ثم یتوبون من قریب، فوراً توبہ کرتے ہیں تو ان کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو تاریخ ڈالتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، جب موت آئی پھر کہا کہ انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں، تو ان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔